بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی ویکسین کو لگوانا حلال ہے یا حرام ہے؟ آئیے اسی ٹاپک کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کتنا خطرناک وائرس ہے، کتنی مہلک بیماری ہے، اس نے انسانیت کا کیسے گلا گھونٹا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے ابدالآباد کے لیے سلا دیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی ویڈیوز موجود ہیں اور اس تعلق سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن فالحمدللہ اس کی ویکسین آ گئی ہے۔ ابھی اس ویکسین کا شروعاتی دور ہے اور عام طور سے عمومی لوگوں کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ ابھی جنوری تک لوگوں کے دسترس میں آنے کی امید ہے کہ عام لوگوں تک یہ ویکسین پہنچ جائے گی، لیکن اس کے باوجود ابھی ہمارے پاس یہ ویکسین موجود نہیں ہے۔ لیکن کچھ نام نہاد مولوی، کچھ نام نہاد علماء حضرات جو سرخیوں میں رہنا چاہتے ہیں، جو ہر بات کا بکھیڑا اکھاڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین کے اندر سور کی چربی کو ملایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس ویکسین کا استعمال کرنا حرام ہے، اور جس کے اوپر جو ہندوستان کی گودی میڈیا ہے اس نے باقاعدہ طور سے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور پھر ایک مرتبہ اسلام مذہب کو اپنے نشانے پر لیا ہے۔ ان علماء کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ وارثین انبیاء ہیں، اس لیے ان کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ نہایت ہی نپا تلا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے میڈیا کے سامنے نہ نکالیں جس سے مذہب اسلام کے اوپر آنچ آئے۔ کرونا ویکسین جب آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے، جب اس کا ڈسکرپشن، جب اس کا ڈاٹا شیٹ آپ تک پہنچ جائے کہ کن چیزوں سے مل کر کے وہ بنا ہے، تب اس کے اوپر ایک حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ تک پہنچا نہیں ہے، آپ نے سنی سنائی باتوں کے اوپر اپنا فتویٰ جڑ دیا، یہ نہایت ہی غلط ہے۔ اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، وہ انسانوں کی ویلیو کو سمجھتا ہے، جان کی قیمت کو سمجھتا ہے۔ جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی ایک شخص کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بالفرض مان لیجئے کہ اس کرونا کی ویکسین میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے، کیا اس کے بعد اس کا استعمال کرنا درست رہتا ہے یا درست نہیں رہتا ہے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ ویکسین انسانی جانوں کو بچا رہی ہے، اس ویکسین کے ذریعے انسان بچ سکتا ہے، تو ضرور اس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے اس ویکسین کے علاوہ کوئی دوسری دوا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس ویکسین کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر مردار، خون، خنزیر اور اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لے کر کے جو ذبح کیا گیا ہو اس جانور کا کھانا حرام قرار دیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کی تشریح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیماری
جس کو کووڈ-19 کورونا وائرس کہتے ہیں، اگر اس ویکسین کے اندر سور کی چربی بھی ملی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے، تو اب یہ مجبوری ہے کہ جان کو بچانے کے لیے اس ویکسین کو لگوانا پڑے گا۔ اس لیے اس آیت کی روح سے یہ ویکسین لگوانا جائز ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کسی بھی صورت میں اس ویکسین کو حرام کہنا یہ سراسر غلط ہے۔ جان کو بچانے کے لیے ہم حرام چیزوں کا بھی استعمال بقدر ضرورت کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو مکمل طور سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل افضل ویژن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں اپنا تعاون پیش کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر کے، اس ویڈیو کو لائک کر کے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور ای میل کیجئے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں آپ ہمیں میسج کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر سوال کا جواب تسلی بخش، تشفی بخش دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔